تنگی حیات کا دکھ کہ دل نے پالا ہوا ہے ہر ایک ذات کا دکھ. ترک کیجئے جنون قبضے کا، دل اذیت بھرا علاقہ ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں HDN TV کے ہمارے دوست اظہر اجازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فوٹو سیشن والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، اردو کی بہت ممتاز شاعرہ محترمہ سائمہ آفتاب کے تازہ شعری مجموعے عمر بھر کی بات کی تقریب پذیرائی میں آپ سب کو زاویہ کی جانب سے، اپنی طرف سے اور اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری آج کی اس تقریب کی صدارت افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب فرما رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور اس تقریب کے مہمانان خصوصی اردو کے بہت ممتاز اور صاحب اسلوب شاعر، کالم نگار، دانشور جناب محمد اظہار الحق صاحب، اور اردو کی بہت ممتاز ادیبہ، دانشور اور چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ ہیں، جو ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جوائن کریں گی. خوبصورت شاعر، پارٹ آف پرفارمنس جناب شکیل جاذب، بہت عمدہ شاعرہ محترمہ فرح رضوی، اور بہت ہی عمدہ ادیبہ، نثر نگار، محقق اور منتظم ڈاکٹر بی بی امینہ، اور بہت عمدہ ادیبہ، کالم نگار، مختلف اخبارات میں آپ انہیں پڑھتے ہیں. بے نظیر بھٹو انکم اسپورٹ پروگرام میں وہ ماشاءاللہ ایک اچھے منصب پر فائز ہیں. محترمہ قرۃ العین حیدر ہماری اس تقریب میں وہ پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں. میں آپ سب کو بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. محترمہ سائمہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سائمہ آفتاب کا، کہ انہوں نے شاعری کی اس عمدہ کتاب کی تقریب کے لیے زاویہ کے لیے بہت اعزاز کی اور افتخار کی بات ہے. سائمہ سے اس سے پہلے میری صرف ایک یا دو ملاقاتیں ہیں، اور آج تیسری ملاقات ہے ان سے، لیکن شعر کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، جو ان کی شخصیت میں ایک تہذیب ہے اور اقدار ہے، اس کے حوالے سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے اور بہت گہرا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس تقریب کی تقریب پذیرائی زاویہ کے پلیٹ فارم سے منعقد ہو رہی ہے. سائمہ نے بہت کم عرصے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سینئرز کے دلوں میں، اپنے سینئرز میں اور لکھنے والوں کے دلوں میں اپنی شعر سے اور اپنی شخصیت سے، ان کے شخصیت میں جو اقدار ہیں ان سے جگہ بنائی ہے. میں بہت زیادہ گفتگو سے اس لیے پرہیز کروں گا، اگرچہ ایک میزبان ہونے کے ناطے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ تقریب کو ہم وقت پہ ختم بھی کرنا چاہیں گے، اور بہت بہتر لوگ جنہوں نے کتاب کے بارے میں لکھا ہے وہ اس پر بات کریں گے. میں مختصراً صرف یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو عمر بھر کی بات ہے، یہ سائمہ آفتاب کا ایسا شاندار شعری مجموعہ ہے جو اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ فکری وسعت کی وجہ سے، فنی پختگی کی وجہ سے، اور زبان کی شائستگی کی وجہ سے، اور تخلیقی جدت کی وجہ سے، اور پھر غزل کے دائرے میں، غزل کے سانچے میں رہتے ہوئے نئے نئے مضامین پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ایک ایسا بھرپور شعری مجموعہ ہے جو سائمہ آفتاب کو اپنے ہمہ سے لکھنے والوں سے بہت ممتاز کرتا ہے، بہت منفرد کرتا ہے. میں سائمہ کے دو تین شعر صرف سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہاتھ کی لکیروں میں نقص جانے کیسا تھا، ہاتھ کچھ نہیں آیا، تہمتیں بہت آئیں. بے سبب ہی ہنسی نہیں پہنی، بے سبب ہی ہنسی نہیں پہنی، درد چکھا ہے چوٹ کھائی ہے. کب تک یہ چھپے گا پس اظہار محبت، اظہار ہوس ہے تو جدا چاہیے مجھ کو. میں کانپ اٹھتی ہوں یہ محسوس کر کے، میں کانپ اٹھتی ہوں یہ محسوس کر کے کہ تو حسب ضرورت مل نہ جائے. ہماری ایک اور بہت ہی اچھی شاعرہ ہیں جو ابھی یہاں موجود تھیں، ابھی آنے والی ہوں گی، نصرت مسعود. اس شہر میں سائمہ آپ ہی کی طرح سے بہت ہی اچھا شعر کہنے والی اور بہت منفرد اور مختلف. اس کا ایک شعر ہے، مجھے اس شعر سے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت بن گئی ہوں تو گویا وہ مجھے حسب ضرورت سے آتا ہے. زندگی ٹھیک چل رہی تھی کہ پھر مجھ کو تیری کمی دکھائی دی. سامعین آپ شعر سنتے رہیں گے. اس شعری مجموعے میں ایسے بے شمار شعر ہیں، ہر غزل پہ آپ کو ایسے شعر ملیں گے
जो आपको रोकेंगे और आपको महसूस करेंगे। मैं सबसे पहले इल्तमास करता हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर से कि वो अदीबा हैं, मैंने अर्ज़ किया था कालम निगार हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखती रहती हैं, साइमा आफ्ताब की दोस्त हैं और 4 साल से इस्लामाबाद में हैं। और शुक्र है कि वो इस्लामाबाद में 4 साल से हैं, लेकिन शायरों से और अदबी महफ़िल से दूर हैं। ये बात एक हद तक उनके हक़ में भी जाती है। और पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, बेनज़ीर भुट्टो इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम में माशाल्लाह वो बड़े अच्छे मरतब पर फायज हैं। मैं इल्तमास गुज़ार हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार करें। बहुत शुक्रिया महबूब ज़फ़र साहब। अगरचे वक्त की आपने कदगन लगा दी। वो फ़र्रुख यार का शेर है ना कि हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता। इन्होंने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया था, तो लेकिन बहरहाल ये तो 5 मिनट कह दिया। तो जनाब सदर की इजाज़त से बाकायदा कुछ तासुरात हैं मैडम साइमा की किताब के हवाले से। इस किताब का इनके खैर ख़ाहों को बहुत अरसे से इंतज़ार था, और सबसे खूबसूरत बात जो इस किताब की है वो ये कि ये कारी को मुकम्मल अपने हिसार में ले लेती है। यूँ तो साइमा आफ्ताब और उनकी शायरी से हमारी पुरानी शनासाई है। इनके बहुत से अशार ज़बान ज़द-ए-आम हैं, जो कि हाली के मयार शेरी पर पूरे उतरते हैं। मगर ये किताब बज़ाते खुद एक मुकम्मल जहान तख्लीक करके देती है कारी को। एलिस इन वंडरलैंड लगता है मुझे जब मैं ये किताब खोलती हूँ। ख़ास तौर पर जब इसके इंतसाब से हम शुरू करें तो इंतसाब बड़ा कमाल है। ये वसी है, मुनफरिद है, अछूता है, और इस दिलचस्प इंतसाब से ही शायर के फ़िक्री उफ़क़ का, उसके आसमान ख़याल का बखूबी अंदाज़ा होता है। मेरे नज़दीक ये सिर्फ़ एक शेरी मजमुआ नहीं बल्कि साइमा आफ्ताब का सफ़र ज़ात है। ऐसा सफ़र जिसमें तजर्बात, शऊर, एहसास की शिद्दत, ग़नाइयत और निसाई इस्तारे सब के सब उनके लिए सफ़रनुमा बन गए। ये एक ऐसी हसास लड़की की दास्तान है जो बज़ाहिर नाज़ बरदारों में घिरी है, गुनगुनाती है, मुस्कुराती है, मगर इसके बातिन में गहरी तन्हाई घर कर गई। वो सवाल करती है, वो सोचती है, अपने गिरदोपेश के इंसानी ताल्लुकात पर गौर करती है, माशरे की जमूद ज़दा सोच से शाकी रहती है, लेकिन इसके बावजूद अपने हाल से, अपने माशरे से रिश्ता मुनक़ता नहीं करती। उसे हुस्न से भी लगाव है, उसे ज़िंदगी भी अजीज़ है, और शिकायतों के बावजूद भी ख़याल खातिर अहबाब रखती है। माशरा कभी इन पर झुंझलाहट तारी करता है, रसूमो क़यूद की जंजीरें तकलीफ देती हैं, कभी बगावत के दहाने तक पहुंचकर रुक जाती है, और कभी पूरी शान और वक़ार के साथ उसी बगावत का ऐलान कर देती हैं, लेकिन किसी नाराज़न लेबर यूनियन इनकलाबी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी शाहज़ादी की तरह जो अपने ही निज़ामे सल्तनत से शाकी हो। ये किताब कई अनेक रंगों की चुनरिया ओढ़े एक बाखबर, बाशऊर, हसास और खूबसूरत लड़की का बातनी सफ़र है। साइमा आफ्ताब की एक बड़ी खूबी ये है कि वो अलग नज़र आने के लिए, यूनिक बनने के लिए कभी भी अपने मयार पे समझौता नहीं करती। उन पर ये दबाव नहीं कि वो निसाई जज्बात और तजुर्बात को इस तरह बयान करें कि महफिल में मौजूद हर शख्स उसे समझ भी जाए और दाद भी देने लगे। वो जितना कहने का फ़न जानती हैं, उससे कहीं ज़्यादा ना कहने का हुनर रखती हैं, और ये कि कहकर कि पूरी तरह आया ना होने का करीना भी अच्छी तरह जानती हैं। यही एक पुख्ताकार शायर की निशानी है। हमारे माशरे में एक खातून शायर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जज्बाती ताल्लुकात, इश्क के इजहार को सलीके के साथ बरतना है, और साइमा आफ्ताब ये हुनर बखूबी जानती हैं। इनके यहाँ जज्बे में तहजीब भी है और वारफ्तगी में वक़ार भी। वो जॉन ने कहा था ना कि याद आते हैं मुझसे अपने और उसके बदन का जादू भी। वो लिखती हैं कि रोज़ शब एक से नहीं रहेंगे, कल यही सिलसिले नहीं रहेंगे, होंठ एक दूसरे के जिस्मों पर फूल भी काटते नहीं रहेंगे। इसी तरह एक ऐसे माशरे में जहाँ इम्कानात से ज़्यादा कतईयत की मंडी गर्म है, साइमा आफ्ताब
ان چند لوگوں میں سے ہے جو ہمیشہ امکان کی بات کرتی ہیں. وہ حتمی فیصلوں کے بجائے سوال، تذبذب اور انسانی پیچیدگی، انسان کی طبیعت کے اتار چڑھاؤ، نفسیات اور وقت کا انسان کے ساتھ برتاؤ، اس سب کو بہت اہمیت دیتی ہیں. ہم نے اس پر کبھی نہ دھیان دیا. ایک امکان تھا ہمارے پیچھے. دیکھ لو جس طرح سہولت ہو، سوچ لو لازمی تو کچھ بھی نہیں. اور اچھے اچھوں کو وقت نے بدلا، نعمتیں بے بدل نہیں ہے. تو سائمہ آفتاب کے ہاں انسانی تعلقات کی وارفتگی، وضاحت اور شدت حیران کن حد تک موجود ہے. ان کی شاعری میں محبت جذبہ نہیں بلکہ مکمل داخلی کیفیت بن کر سامنے آتی ہے کہ وارفتہ و سرشار و فدا چاہیے مجھ کو، یعنی دم آغاز جو تھا چاہیے مجھ کو، اور تم تک تو میری عرض تمنا نہیں پہنچی، تم تک تو میری عرض تمنا نہیں پہنچی، رہ رہ کے بتایا تو ہے کیا چاہیے مجھ کو. وہ اپنی شرطوں پر زندگی گزارنے والی شاعرہ ہیں اور رنج آگہی سے گھری ہوئی، خلوص سے گندی ہوئی، محبت، وارفتگی، وابستگی، رائگانی، شعور کے مختلف رنگوں کو ایک ہی کینوس پر بکھیرتے اور خود میں سمیٹتے ہوئے یہ میرا لاڈلا بچہ، وقت کے نام، گڑیا جیسی نظمیں لکھنے والی، چناب اور فرات میں صدیوں کا تعلق ڈھونڈ نکالنے والی، آدھی گواہی پر جرت سوال اٹھانے والی سائمہ آفتاب سب سے منفرد، الگ، تنہا لیکن اپنی ذات میں انجمن، سب کو اپنے پروں میں سمیٹ لینے والی سردار عورت کو یہ خوبصورت تخلیقی کتاب بہت بہت مبارک. کیا کہنے قرت، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا ماشاء اللہ آپ نے پیپر پڑھا. اور اب میں خواتین و حضرات ملتمس ہوں، اور کیسے اچھے اشعار آپ نے دیکھے کہ قرۃ العین حیدر نے بالکل ہی مختلف اشعار جو میں نے بھی پڑھے تھے، اور سب لوگ آپ دیکھیں گے کہ پڑھتے چلے جائیں گے کہ اس مجموعے میں کتنے اچھے اشعار موجود ہیں. میں بہت محبت سے ملتمس ہوں اردو کی بہت ہی عمدہ ادیبہ، محقق، استاد اور بہت شاندار منتظم ڈاکٹر بی بی امینہ صاحبہ سے میرے ساتھ میزبان بھی اس تقریب کی تشریف لائیں اور اظہار فرمائیں. ڈاکٹر بی بی امینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صاحب صدارت کی اجازت سے میں جب بھی کسی شاعرہ کا کوئی شعری مجموعہ دیکھتی ہوں تو میرے سامنے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ شاعرہ نے عورت اور اس کے متعلقات کو اپنی شاعری میں کس طرح پیش کیا. اس تناظر میں سائمہ آفتاب کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے ہاں خواتین کا ایک باوقار اور میچور اظہار ملتا ہے جو اپنی حد میں اور ایجاب و رد میں رہنا جانتی ہے، اور جس میں گھر، ماحول اور سماج سے سمجھوتا دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ ان کی شاعری کا ایک رخ ہے، یعنی عورت کو اس حوالے سے بھی وہ بیان کرتی ہیں. اس بات کے اسبات کے لیے سائمہ آفتاب کی گڑیا، یہ میرا لاڈلا بچہ، ستارہ بچے جیسی نظمیں دیکھی جا سکتی ہیں، یا پھر ان کی غزلوں کے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے. کسی کا بار ندامت کسی کو ڈھونا پڑا، نہ شرمسار ہوا وہ تو مجھ کو ہونا پڑا. کبھی نبھا رہی ہوں تعلق کی لاج یک طرفہ، تمہیں تو خیر وفا کا خیال کچھ بھی نہیں. میں ذمہ دار سمجھ بوجھ والی عورت تھی، سبار عشق میرا ہی اٹھانا بنتا تھا. لیکن دوسری طرف ہمیں ان کی شاعری میں ایک ایسی عورت بھی نظر آتی ہے جو اپنے وجود سے بہت مطمئن اور بہت سرشار ہے. وہ چاہتی ہے کہ دوسرے بھی انہیں ایسے ہی تسلیم کر کے ان کی توقیر کریں. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سائمہ آفتاب عورت کے تشخص اور اس کی نفسی انفرادیت پر ایمان رکھتی ہیں، اسے زندگی کے دھارے میں شامل دیکھتی ہیں اور اپنی بات کرنے، اسے منوانے اور اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل سمجھتی ہیں. وہ اپنی صنف کی قدردان ہیں، اسی لیے کہتی ہیں، وہیں صدیوں پرانی عام عورت، انوکھا راز ہستی میں نہیں ہوں. اس احتیاط کے کھونٹے سے باندھ مت مجھ کو کہ جتنی بس میں میرے ہے میں زندگی کروں گی. پھر کہتی ہیں، زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے دو چار عورت ہوں. میں اپنے بھائیوں کو زندگی کے گر سکھاتی تھی، میرے ابو یہ کہتے تھے کہ میں سردار عورت ہوں.
اسی طرح یہ صرف ان کی غزلوں میں نہیں ہے بلکہ ان کی نظم دیکھیے، استغاثہ کے عنوان سے لکھتی ہیں، مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ گتھی بہت پرپیچ فرسودہ خیالوں کی کبھی تو حل بھی ہونی ہے، اور اس اندھیر نگری میں ازل سے کم طریقہ بوجھ روتی بنت حوا کی درخشاں کل بھی ہونی ہے۔ یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری میں پورے شعور اور ادراک کے ساتھ خواتین کے استحصال اور اس کی مظلومیت کو موضوع بناتی ہیں اور ان کے خلاف سماجی رویوں پر کھلم کھلا احتجاج یوں قلم بند کرتی ہیں۔ اصل میں یہ قصہ ہے چاہے جو بھی تم چاہو، چاہے کچھ بھی بن جاؤ، اس جہاں میں عورت کا صرف جسم دکھتا ہے، صرف جسم بکتا ہے۔ سائمہ آفتاب کی تخلیقی شخصیت کا ایک لازمی جز اپنی دھرتی اور زمین سے بے پناہ محبت بھی ہے۔ وہ اپنی سرزمین سے قلبی وابستگی رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں دھرتی محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ شناخت، محبت اور وجود کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ انسان اپنی زمین، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے جڑ کر ہی اپنی اصل پہچان برقرار رکھ سکتا ہے، اس لیے ان کی تخلیقات میں وطن اور دھرتی سے محبت ایک مستقل استعارہ ہے۔ کہتی ہیں، ہمارے خون میں زرخیزیاں دو آبے کی، ہماری آنکھ میں جہلم چناب پھرتے رہے۔ پھر کشمیر کے لیے لکھتی ہیں، شہرت کی جو مثال ہے کشمیر نام ہے، ہر دم لہو سے لال ہے کشمیر نام ہے، بدنیتوں کے قبضہ بے جا میں آج کل ایک عرض بے مثال ہے کشمیر نام ہے۔ یہاں ان کی شاعری کی ایک اور خاصیت ان کا سماجی اور عصری شعور بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے ذاتی اور اجتماعی آشوب کے امتزاج سے اس مجموعے کا خمیر تیار کیا ہے۔ ہماری روزمرہ مشینی زندگی اور معاشرتی سطح پر رونما ہونے والے واقعات جس طرح انسان کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، اس کا بڑا واضح تصور سائمہ آفتاب کے ہاں موجود ہے۔ ان کے ہاں بنی نوع انسان کا کرب نمایاں ہے جس نے سرمایہ داری کے نرغے میں پھنس کر انسان کو چیزوں سے محبت کرنا اور انسانوں سے دور ہو کر دنیا کی خوبصورتی کو پامال کرنا سکھایا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں، بشر کے ہاتھ تمدن کا تیز کلہاڑا کہ جس سے پیڑ کٹیں جانور مرے جائیں۔ پھر اسی طرح اپنی فرائض منصبی کے حوالے سے لکھتی ہیں، فائلے ڈاک فون چائے لوگ، شکر ہے درمیاں پرندے ہیں، اسی لیے تو کسی کام کے نہیں ہم لوگ، ہمیں غرض ہے کہ بس اپنا کام چلتا رہے۔ پھر اداروں کے بارے میں کہتی ہیں، خوشامد دوغلاپن سازشیں تہمت سیاست، کمینی سوچ سے اچھا ادارہ چل رہا۔ انسانی اقدار کی پامالی، آدمی کے لہو کی ارزانی، ظلم و ستم کی عملداری انہیں مضطرب رکھتی ہے۔ وہ دنیا کو ایسی دنیا قرار دیتی ہیں جس میں ہم دن رات تذبذب میں بٹے لوگوں کی طرح ہیں، ایسے لوگ جو نظریاتی موت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور عروس وقت کی مانگ میں سندور دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور خزاں رسیدہ پیڑوں پر پھل بور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری قسمت میں صرف کم نظر مسیحا اور ان کا ماتم ہے۔ تو وہ کہتی ہیں، یہ ایک بات مسلسل مجھے ستاتی ہے، حقیقتاً تو کوئی بھی نظام ہے ہی نہیں، یہاں یہ بھینس اسی کی ہے جس کی لاٹھی ہے، یہاں پہ ہوتا ہے دستور دیکھنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے روایتی مضامین اور تغزل بھی ان کی شاعری کا نمایاں وصف ہے، جو ان کے شعری آہنگ کو کلاسیکی روایت سے بھی مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ اسی سبب سے ان کے اشعار میں محبت، ہجر، وصال، یاد، تنہائی اور جذبوں کی لطافت نہایت دلنشیں انداز میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ کہتی ہیں، اٹھا لے ہاتھ میرے چارہ گر کے اس دل میں، صلیب حسرت غم مستقل گڑی ہوئی ہے، قیس کی رسم دوبارہ ہو ادا بسم اللہ، سر میرا دیکھ کے لوگوں نے سنبھالے پتھر۔ ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھاری یا ثقیل الفاظ کا استعمال کر کے اپنی شاعری کو بوجھل نہیں کرتی، بلکہ روزمرہ زندگی، فطرت اور نسائی احساسات سے جڑی دلاویز تصویروں کے ذریعے اپنے کلام کو دلکشی عطا کرتی ہیں۔ پیڑوں پر بنے گھونسلے، نیند کی پری کا روٹ جانا، رنگینی شب کا آنچل تھامنا، تتلی کے کچے پکے رنگوں کا چھوٹنا، کاغذ کی ناؤ کا ڈوبنا، پیڑ سے بول چال رکھنا، نیل گگن سے اتری آدھی رات کا نظارہ کرنا، پیا بسنتی خوشبو کو محسوس کرنا، آنکھ کا کاجل، بجتے گھنگرو، رقص کرتی ہوئی پائلیں، گلوں اور تتلیوں میں رہنے کی خواہش، دمکتا کاسنی رنگ اوڑھنے جیسے نسائی تلازمات، تشبیہات اور استعارات ان کی شاعری کو ان کا اپنا ایک نسائی رنگ اور تہذیب عطا کرتے ہیں۔
وہ زندگی سے قریب علامتوں کا استعمال بھی نہایت سلیقے سے کرتی ہیں۔ ان کے ہاں بادل، بارش، سمندر، پانی، پائل، کنگن، چاند، پیڑ، ستارہ اور دیا جیسی علامتیں بکثرت پائی جاتی ہیں جو ان کے شعری اظہار میں معنویت اور جمالیاتی تاثیر پیدا کرتی ہیں۔ مزید یہ کہ بحر کا انتخاب اور بعض اوقات الفاظ یا تراکیب کی شعوری تکرار اور ردیفیں ان کے کلام میں ایک خاص قسم کی غنائیت پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً دیکھیے، گدگداتی ہوئی سرسراتی ہوئی فروری کی ہوا، یہ جو گزری ہے آنچل ہلاتی ہوئی فروری کی ہوا، جی بہلنے لگا، غم سنبھلنے لگا، درد ٹلنے لگا، درد ٹل سا گیا، لمحے لمحے کی تلخی بھلاتی ہوئی فروری کی ہوا۔ تو آخر میں یہی کہوں گی کہ عمر بھر کی بات پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ سائمہ آفتاب ایک خود آگاہ اور جہاں آگاہ شاعرہ ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے اس مجموعے میں کہتی ہیں، پہلے ہوتی ہے عمر بھر کی بات، بعد میں بات بھی نہیں ہوتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سائمہ آفتاب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گی، بلکہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہم سے عمر بھر کے مکالمے کا جو سلسلہ جوڑا ہے وہ شعری مجموعوں کی صورت آئندہ بھی جاری رہے گا۔ فی الحال میں اس مجموعے کلام کی اشاعت پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ سائمہ نے تو کئی بار پڑھے، البتہ جو آخری شعر جو پڑھا اپنا ڈاکٹر بی بی امینہ نے، وہ عمر بھر کی بات کا، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ آج پھر تیرے بن نکل آیا، منہ اٹھا کر یہ دن نکل آیا، ایسا اچھا شعر ہے سائمہ کا۔ آپ اور آپ کے دیے ہوئے داغ، جل رہے ہیں ہمارے گرد چراغ، منزلیں کیا سجھائی دیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے راستوں کا سراغ۔ اور اب میں ملتمس ہوں اپنی ایک اور مہمان، بہت ہی عمدہ شاعرہ محترمہ فرحہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مضمون یہاں پڑھیں آ کر۔ محترمہ فرحہ رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ عمر بھر کی بات پر بات کرنے کو 5 منٹ میسر آئے ہیں، تو کوشش ہوگی کہ انصاف ہو سکے جناب صدر کی اجازت سے۔ آج سائمہ آفتاب کو ان کی پہلی شعری مجموعے کی تقریب پذیرائی میں خوش آمدید کہنا میرے لیے صرف خوشی ہی نہیں، طمانینت کا باعث بھی ہے۔ خوشی مجموعے کی اشاعت کے بارے میں اور طمانینت اس خواہش کی تکمیل کے بارے میں جس کا اظہار میں پچھلے 3-4 برسوں سے تواتر کے ساتھ کر رہی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ ان کا شعری انتخاب کتابی صورت میں ضرور محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ خواہش یا فرمائش فقط دوستانہ تعلق کی نیک نیتی پر محمول نہیں تھی، بلکہ اس کی بنیاد موجودہ کے سماجی کلامیے کو ایک بہت قابل قدر، اثر انگیز اور صحت مند فکری رو سے متعارف کروانے والی شاعری کو مرتب اور متشکل دیکھنے کی خواہش پر تھی۔ اسی بنا پر اس تبصرے کے مرکزی نکات شعری محاسن و معائب سے ہٹ کر شاعری یا شاعرہ کے اس فکری نظام کے جائزے پر مبنی ہے جو بحسن و خوبی جا بجا اشعار میں گندھا نئی نئی خوش شکل صورتیں بناتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ صورتیں ایک دوسرے سے بیک وقت مختلف بھی ہیں اور مشابہ بھی۔ یہ ہرگز تصادم کی بات نہیں۔ اسے اس مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح ایک قوم یا نسل کے افراد کا قد بت، جسمانی ساخت اور رنگت قریب قریب ایک سی ہوتی ہے، لیکن چہرے کے مخصوص بناوٹ کے باوجود ان کے مختلف نقوش انہیں ایک دوسرے سے الگ پہچان لیے جانے کی آسانی دیتے ہیں۔ وہ نہیں، سائمہ کی شاعری میں در آنے والے متنوع موضوعات و مضامین پیرایہ اظہار میں بیشتر ان کے انداز نظر کی مانوس جھلک رکھتے ہیں۔ شاعرانہ رنگ میں کہیں تو سائمہ کے اشعار کے مضامین ہمہ رنگ ہو کر بھی ان کے اپنے خوشگوار انفرادی رنگ کی خبر سامع یا قاری تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کسی ایک نتیجہ فکر کی نہیں بلکہ مختلف فکری نتائج کی شاعری ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مابین ایک لطیف فرق ہے۔ کسی ایک نتیجہ فکر کی شاعری حتمیت اور قطعیت کی حامل اور ایمبیگوٹی جیسے قابل قدر شعری وصف سے محروم ہوتی ہے۔ اس تقابل میں مختلف نتائج کا حاصل یہ شاعری لمحہ بلمحہ وقوع پذیر ہوتے واقعات یا سماجی و پیشہ ورانہ زندگی میں شخصی تعامل کی بدولت
حاصل ہونے والے نت نئے تجربات کی بنیاد پر تیزی سے اپ ڈیٹ ہوتے تھاٹ پروسیس کی شاعری ہے. سو قوی امکان ہے کہ ضخیم دفتر ماحصل کو شعری تنقید کے روایتی نظری تسموں سے باندھنے میں دقت پیش آئے. دانش افروز حقائق کی روشنی میں زندگی کو بہتر اور بھرپور انداز میں گزارنے کے لیے وین ڈبلیو ڈائر کی مشہور زمانہ کتاب کا آزاد ترجمہ کرتے ہوئے قاضی جاوید صاحب نے اس کے دیباچے میں لکھا کہ بھرپور زندگی بسر کرنے کے اصول فلسفیانہ نقطہ ترازیوں سے حاصل نہیں ہوتے، ان کا شعور فطری طور پر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. انکوٹ. یہی فطری شعور سائمہ کی شاعری میں کار فرما نظر آتا ہے. محولہ والا کتاب سے ہی ایک مختصر اقتباس پیش ہے کہ کوئی اصول، قدر، روایت یا رواج ہمہ گیر، مطلق، اٹل یا ٹوٹ نہیں ہے. نہ ہی کوئی ایسا اصول ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ قابل عمل یا مفید ثابت ہو. لچک میں بڑی خوبیاں ہیں. اقتباس آپ نے سنا، آپ سنیے کہ سائمہ کیا کہتی ہیں. دیکھ لو جس طرح سہولت ہو، سوچ لو لازمی بھی کچھ نہیں ہے. زندگی میں نئے امکانات کا دل سے خیر مقدم کرتا اور ان کے فطری شعور سے فیض یافتہ ان کا ورلڈ ویو اظہار کے ضمن میں مقید، ساکن اور جامع تصویر جیسا تاثر نہیں دیتا، بلکہ ایک جاندار، بامعنی اور متناسب ملٹی ڈائمینشنل کولاج بناتا ہے. ایسا کولاج جو ایک طرف شاعرہ کے اپنے وجود کے بھرپور اثبات، تسکین ذات اور خود اعتمادی جیسے قوت بخش داخلی جذبات کے ساتھ ساتھ عشق، مہر و محبت، رفاقت، وفا، شخصی دوستی، انسان دوستی، احترام آدمیت، رواداری، پیشہ ورانہ ذمہ داری، آداب اقدار و معاشرت جیسے مثبت قدر کے حامل باہمی انسانی جذبوں کے نقوش سلیقے سے ابھارتا ہے، تو وہیں زندگی کے پیچیدہ اور تلخ مسائل اور اس کے ناگوار یا کٹھن مراحل یا پھر دھوکہ، فریب، بے وفائی، غیر ذمہ داری، بے رخی، بے حسی اور حسد جیسے منفی انسانی رویوں کو بھی بھدا یا بدنما کر کے نہیں دکھاتا. اسی خوبی کی بنا پر ان کے اشعار نہ صرف عوام میں مقبولیت پا رہے ہیں بلکہ فہم عامہ پر اثر بھی قائم کر رہے ہیں. مثال کے لیے یہی شعر دیکھ لیجیے جس کا انتخاب شاعرہ نے مجموعہ کلام کے نام کے لیے کیا. پہلے ہوتی ہے عمر بھر کی بات، بعد میں بات بھی نہیں ہوتی. سائمہ کی شاعری کا سب سے مضبوط حوالہ وہ صحت مند فکری رو ہے جو نسائیت کی روایت اور تانیثیت کی ولولہ انگیز قوت کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور ہمارے سماجی عہد کے نئے سرے سے تشکیل پاتے قاعدوں اور ضابطوں کا رخ عورت، خصوصاً معاشی محاذ پر برسر پیکار عورت کے حق میں متعین کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے. ان نکات پر کی جانے والی بحث تفصیل کی متقاضی ہے، سو اسے الگ سے وقت دینا بہتر ہے. سر دست میں سائمہ کو ان کی شعری اثاثے کے بروقت دستاویز ہو جانے پر دلی مبارکباد اور آئندہ کے شعری سفر کے لیے نیک خواہشات پیش کروں. فرح رضوی صاحبہ کو آپ نے سماعت کیا. فرح نے بھی بہت ہی عمدہ مضمون پڑھا، اشعار بھی مختلف آپ نے سماعت کیے سائمہ آفتاب کے، اور ان کا یہ خیال تھا جب ہماری گفتگو اس تقریب سے پہلے ہو رہی تھی کہ ان کا مضمون شاید طویل ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے 5 منٹ کے دورانی ہی میں انہوں نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی ہے. فرح کا اسلام آباد میں، فرح بھی لاہور سے ان کا تعلق اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لاہور ہی میں رہی ہیں اور اب وہ اسلام آباد میں شفٹ ہوئی ہیں. اسلام آباد میں یہ ان کی پہلی تقریب اس حوالے سے ہے کہ کسی تقریب میں انہوں نے مضمون پڑھا ہے. تو میں فرح کو بہت دل سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. فرح جتنی اچھی شاعرہ ہیں اتنی ہی اچھا انہوں نے مضمون بھی آپ کو سنایا. اور اب خواتین و حضرات، میں ملتمس ہوں اپنے ایک دوست کو جو شکیل بھی ہیں اور جاذب بھی ہیں اور بہت خوبصورت اشعار پرفارمنس جناب شکیل جاذب سے بغیر کسی تمہید کے گزارش کرنے کے تشریف لائیں اور اظہار کروں. بہت شکریہ محبوب بھائی، اور آپ سے پیشگی معذرت کہ میرے 5 منٹ کا دورانیہ آپ وہی سمجھیے گا جو میں جب تاخیر سے آتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. سائمہ آفتاب
متخلص بفردہ کی پہلی کتاب عمر بھر کی بات پڑھتے ہوئے جو پہلا تاثر میرے ذہن میں ابھرا وہ یہ تھا کہ یہ سچی شاعری ہے. یہ محض قافیہ پیمائی نہیں، یہ محض فلسفے اور شاعرانہ تخیل کی جگالی نہیں، بلکہ یہ ایک بے باک، خود آشنا اور انسانی جبلت کو ودیعت کیے گئے جذبات و احساسات کی امین شاعرہ کی اپنی ذات کے اندر سفر کرتے ہوئے خودشناسی اور اپنے ماحول اور معاشرتی رشتوں کے ساتھ باہمی تعلق کی گتھیاں سلجھاتی ہوئی سردار عورت کے اندر کا عکس ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات حساب و شمار سے باہر ہیں، لیکن اشرف المخلوقات کا نصف بہتر ایک عجیب و غریب کیمسٹری رکھتا ہے. بڑے بڑے فلاسفروں اور دین و عقل کے نمائندوں نے ہمیشہ عورت کے حوالے سے ایک مسٹری بنانے کی کوشش کی ہے. اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ عورت کو سمجھنے کا یا سمجھنے کے قابل سمجھنے کا رسک اس لیے نہیں لینا چاہتے تھے کہ پھر انہیں عورت کو اس کی جسمانیات سے ہٹ کر اپنے ساتھ برابر کی سطح پر بٹھانا پڑتا اور اپنی بلا شرکت غیر چودراہٹ سے دستبردار ہونا پڑتا. مگر یہ سلسلہ آخر کب تک چل سکتا تھا؟ بالآخر عورت نے خود ہی اس مسٹری کو ختم کرنے کی ٹھان لی اور مکالمے کا آغاز کر دیا. دوسری زبانوں کی طرح اردو ادب میں بھی کبھی کشور، کبھی سارا، کبھی فہمیدہ، کبھی پروین اور کبھی سائمہ کی زبان سے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف کھل کر اعلان بغاوت بھی کر دیا. سائمہ کے اس شعری مجموعے میں شعری نرنگیوں سے قطع نظر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اس شاعری کی بنیادی رمز عورت ہے. رونے اور ہنسنے کی کیفیتوں سے لے کر وصل کی سرشاری تک اور اپنے بارے میں اپنے دوسرے نصف کی سوچ سے لے کر اس کے خلاف لکھے گئے استغاثے تک، فکری اور فنی لوازمات کے ساتھ ساتھ ہر موڑ پر، ہر صفحے پر اور ہر غزل یا نظم میں سائمہ ایک بار ضرور روک کر آپ سے پوچھتی ہے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا عورت اس سلوک کی مستحق ہے؟ عورت کے آنسو، عورت کی ہنسی، عورت کا انکار، عورت کا اقرار، ان سب کو صرف فیس ویلیو پر لینا دراصل عورت کی گہرائی کو مسترد کرنے کے مترادف ہے. یہ مضامین اتنے مدلل اور لطیف شعری پیرائے میں بیان ہوئے ہیں کہ پڑھنے والا ایک حیران کن مسرت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. مثلا میرے ان کہکہوں کا راز سمجھو، میرے ان کہکہوں کا راز سمجھو، بسا اوقات ہنستی میں نہیں ہوں. آنسوؤں پر تو کچھ نہیں بولے، آنسوؤں پر تو کچھ نہیں بولے، پوچھتے ہیں ہنسی کے بارے میں. میری مسکان اب بتاتی ہے کیا میری بے بسی کے بارے میں. دو دو اکھیاں نیر بہائیں ساون بھادوں میں، دو دو اکھیاں نیر بہائیں ساون بھادوں میں، بھر دیں ایک دوجے کے گھاؤ مل کر روتے ہیں. دیکھو پورے چاند کا گولا پیپل میں اٹکا ہے، دیکھو پورے چاند کا گولا پیپل میں اٹکا ہے، چپکے سے چھت پر آ جاؤ مل کر روتے ہیں. آپ نے حال ہی تو پوچھا ہے اور اشکوں میں ڈھل رہے ہیں ہم. سائمہ کے بنیادی موضوعات میں سب سے بڑا موضوع محبت ہے. محبت ایسا جذبہ ہے جسے ہم آسانی سے مرد اور عورت کے خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. دل دل ہوتا ہے، اس میں مرد یا عورت کی تخصیص نہیں ہوتی، اور سائمہ کے ہاں یہ جذبہ اسی سچائی اور خالص شکل میں نمو پاتا ہے. سو اس کے لیے اس کیفیت کو اکائی کی بجائے بلیک اینڈ وائٹ میں ماپنا تکلیف دہ بھی ہے اور مایوس کن بھی. وہ محض بدن کو مثال کا معیار ماننے پر راضی نہیں ہے، وہ گفتگو کو دو دلوں اور دو روحوں کے درمیان ہم آہنگی اور ایک ہونے کی منزل سمجھتی ہے. تبھی تو وہ یہ کہتی ہے، کب وصل سے آگے کبھی کوئی بات بڑھے گی، کب وصل سے آگے بھی کوئی بات بڑھے گی، کب ہوگی یہاں گفتگو آغاز ہماری. یہ جو ہم مل کے مل نہیں پاتے، یہ جو ہم مل کے مل نہیں پاتے، اس کمی کا ملال رکھیے آپ.
सभी ने खेलने को जिस्म इंतखाब किया, सभी ने खेलने को जिस्म इंतखाब किया, धड़कता रह गया सीने में दिल खिलौना पड़ा। इसीलिए उसके हाथ जिस्म पर दस्तरस होना शायद मोहब्बत की तकमील में एक सद्दे राह भी है। ये बेबरकत रफाकत दस्तरस की देन है प्यारे, ये बेबरकत रफाकत दस्तरस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूं अब तेरे लिए बेकार औरत हूं। यहां वो इस बुनियादी इंसानी नफ्सियाती नुक्ते की तहलील भी करती है जिसमें इंसानी तबीयत रफ्ता रफ्ता उस चीज़ से उकताने लगती है जो उसकी दस्तरस में होता है। यही वजह है कि वो ये चीख कर कहती है कि औरत कोई खिलौना या चीज़ नहीं, बल्कि वो इंसान का अपना निस्फ है, इंसान का अपना आप है। औरतें देखने की चीज़ हैं क्या? औरतें देखने की चीज़ हैं क्या? इनको सुनते नहीं हो ध्यान से तुम, और कम तरी दे खुदा का ज़र्फ नहीं, कम तरी दे खुदा का ज़र्फ नहीं, झूठ घड़ते हो इस बयान से तुम। है बराबर का हक हमारा भी, है बराबर का हक हमारा भी, मत धकेलो हमें मकान से तुम। ये खता मुझ पे थोपते क्यों हो, ये खता मुझ पे थोपते क्यों हो, खुद ही निकले थे आसमान से तुम। मैं यहाँ बिलखुसूस जिक्र करना चाहूँगा साइमा की नज़्म इस्तग़ासा का। मैं समझता हूँ कि ये नज़्म साइमा की शायरी की रूह है। ये नज़्म दरअसल औरत की वो दर्द में डूबी हुई चीख है जिसे शायरी की ज़बान में गज़ल कहा जाता है। गज़ल शायरी की हैसियत का नाम है या नहीं है, साइमा की गज़ल मुझे उसकी इस नज़्म में सुनाई दी। साइमा की नज़्मों में बहुत तनव्वुर है। हमारी मसनूई सतही और खोखली मोहब्बत या दर हकीकत हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया उनकी एक नज़्म चाय खाना में बयान होता है, जिसे चाहें तो चस्के के लिए पढ़ें और चाहें तो इस मुनाफ़िकत भरी ज़िंदगी का चेहरा देखें जो शायद हम में से बहुत से लोग गुजार रहे हैं। यह आपकी अपनी इस्तेदाद पर मुनहसर है। इसी तरह इसकी नज़्म क्या ये मुमकिन है उस औरत की ऐसी ख्वाहिश का इजहार है जिसे कमतर समझा गया, मगर ये ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए तो इस तलखी को किसी हद तक गवारा बना सकती है। उसकी एक नज़्म जिस्म भी हमारे माशरे की ऐसी ही तल्ख मगर नंगी हकीकत को आश्कार करती है जिससे हम सब आंखें चुराते हैं लेकिन उसी के हाथों में खेलते भी हैं। साइमा की शायरी में एक ज़बरदस्त और हैरान कुन पहलू उनकी बेबाकी, मामलात हुस्न इश्क में खरा और सच्चा होना और तकल्लुफ़ात को वारिफ्तगी और सरशारी के मुकाबिल दरखुरे एतना न समझना है। अमूमन हमारे यहाँ मर्द के हवाले से ये समझा जाता है कि आशिक की हैसियत से इजहार मुद्दा उसी की जानिब से होगा और महबूब जिसे हमारी रवायत अमूमन औरत से मंसूब करती है जवाबन हिचकिचाहट, इनकार या मशकूक सी हाँ में जवाब देगा। लेकिन साइमा ने इन समाजी तौर पर तफवीज़ किए गए किरदारों और इनके साथ मंसूब रद्द अमल को मुस्तरद करते हुए अपने किरदार को खुद लिखा है और इसे पूरे तुमतराक और शिद्दत के साथ निभाया है। वो हकीकी मानों में अपने आप को इन रवायती समाजी और माशरती पाबंदियों में कैद नहीं समझती जो बहसीत औरत उसे इजहार की शिद्दत से रोकती हैं। उसका शायराना इजहार बड़ा बरजस्ता और दो टोक है। साइमा के यहाँ फितरत के मज़ाहिर, अपने गिरदोपेश के रंग, ज़िंदगी से मोहब्बत, ज़िंदगी की अलामतें और ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार ज़रूरी हुनर, इन सब मज़ामीन का इजहार बड़े सलीके, स्वभाव और शेरी रवायात के अन मुताबिक हुआ है। हो सकता है इसमें उनके घर का माहौल, उनके घरेलू माहौल की कार फरमाई हो जिसमें उसने अपने वालिद सैयद आफ्ताब शाह को शेर कहते देखा हो, या उस तर्ज ज़िंदगी का अक्स हो जो सिविल सर्विसेज के तुफैल आपके मुकाबिल खड़ी होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि शायरी जैसी मुनफरिद और कामयाब सलाहियत किसी विरासती निज़ाम के ज़रिए मुंतकिल होती है। और सिविल सर्विसेज में आने के बाद तो आपको बहसीत शायर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, क्लर्क, इन सब की शायरी को वो चैलेंज अबूर नहीं करने पड़ते जो एक सिविल सर्वेंट के मुकाबिल मजलिसी शुअरा की जमात ला खड़ा करती है। अगर आप खुदा न खास्ता बेरोज़गार हैं तो आपकी शायरी की कबूलियत के लिए ये एक इजाफी सिफत है।
सिविल सर्वेंट्स के लिए मुर्तज़ा बरलाज साहब का ये शेर हर दौर में सादिक रहा है। दोस्तों के हलके में हम वो कद मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। बहरहाल जो भी उर्दू शेरी रवायत से आशना है वो साइमा की शायरी पढ़ते हुए इन अशार पर ज़रूर रुकेगा और इनसे हज उठाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। चंद मिसालें पेश करता हूँ, वरना किताब में ऐसे अशार बकसरत मौजूद हैं। अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा। हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, और इसे खालो खद में रहना पड़ा। उफुक पे फैला हुआ है फिराके यार का रंग, उफुक पे फैला हुआ है फिराके यार का रंग, उदास शाम मेरी गोद में पड़ी हुई है। दो जहानों से बरसरे पैकार, दो जहानों से बरसरे पैकार, एक पहलू में बेखबर सोए। होंठ एक दूसरे के जिस्मों पर फूल भी काढ़ते नहीं रहेंगे। कहो अब फल भी चखूं या न चखूं, कहो अब फल भी चखूं या न चखूं, कि ममनुआ शजर तक आ चुकी मैं। हुस्न होने का हक अदा किया है, हुस्न होने का हक अदा किया है, इश्क वालों को मुब्तला किया है। आओ लेकर निगाह शौक आओ, मैंने कब खुद को पारसा किया है। ये वक्त बाग महकने का है जगाओ उसे, ये वक्त बाग महकने का है जगाओ उसे, जो शख्स ख्वाब सरा में कयाम कर रहा है। जरा संभल के सखी मुझसे इस्तफादा कर, जरा संभल के सखी मुझसे इस्तफादा कर, बहुत कलील रकम हूं उधार दी गई हूं। और अना की भेंट चढ़ा दे मगर ये ध्यान रहे, मैं जिंदगी हूं फकत एक बार दी गई हूं। और ये शेर तो खैर उनका एक सिग्नेचर शेर है कि मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी, मेरे अब्बू ये कहते थे कि मैं सरदार औरत हूँ। सो साइमा, तुम वाकई सरदार औरत हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें जिंदगी के गुर आते हैं, ये तुम ये गुर अपने भाइयों को सिखाती थी। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सरदार औरत इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि तुम जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारोगी। तुमने हर उस खौफ को ललकारा है जो औरत को इंसान होने का के एहसास से कमतर बनाने की कोशिश करता है। तुमने अपने मकाम और अपने मर्तबे को पहचाना है और इस पर किसी भी किस्म के समझौते से इनकार किया है। दुनिया को अमूमन ये बारे में नहीं होता और इसके जवाब में दुनिया के हाथों में सिवाय तहकीर और तोहमत के पत्थरों के सिवा और कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हारा विजदान तुम्हें ये पहले ही बता चुका है कि आ लगा मुझको आखिरी पत्थर, आ लगा मुझको आखिरी पत्थर, अब मुकम्मल है पारसाई मेरी। तुम्हारी शेरी तौफीकात और तुम्हारी तख्लीकी वसअत के लिए बहुत सी दुआओं के साथ तुम्हारी किताब उम्र भर की बात का खैर मकदम करता हूँ और तुम्हें तुम्हारे हौसलों और फिक्री और शेरी जुर्रत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत शकील मजमून। अगर काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा है कि उन्होंने लिख कर मजमून पढ़ा है, वरना वो आम तौर पर बगैर लिखे हुए भी ऐसा ही शानदार मजमून पढ़ते हैं। ये जो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस के शोरा की मुश्किल का जो उन्होंने जिक्र किया, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूँ कि अगर ऐसा होता तो आज इफ्तिखार उर्दू, इफ्तिखार आरिफ साहब, जनाब दारुल हक साहब और इतनी बड़ी तादाद में शोरा साइमा आफ्ताब को दाद देने के लिए यहाँ मौजूद न होते और शकील जादू पूरी दुनिया में उर्दू के मुशायरे न पढ़ रहे होते और शेर पे लोग उनको वाह न कर रहे होते। रहमान फारिद को देख लें, यहाँ सईद अख्तर मलिक साहब बैठे हैं, उनके अफसानों का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा होता है। तो ये शेर होना और शायर होना ज़रूरी है, सिविल सर्विस होना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। और साइमा हमारी ऐसी सिविल सर्विस हैं कि वाक़ई जिन पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मजमून आपने उनका समाअत किया। सब आस पास के मंजर हटाना पड़ते हैं, सब आस पास के मंजर हटाना पड़ते हैं, किसी को जाते हुए दूर देखने के लिए। कैसा अच्छा शेर है साइमा का। और मैं इस अच्छे शेर के साथ अपने अजीज़, अपने बड़े भाई, अपनी वो नाराज़ में हो जाएं, छोटे भाई मैं कह देता हूँ,
اور اردو کے بہت ہی ممتاز ناول نگار، افسانہ نگار، دانشور جناب محمد امین شاہد سے خاص تشریف لانے ہیں۔ محبوب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی اجازت سے اتنے اچھے مضامین آپ نے ملاحظہ کیے، یہ لگتا ہے کہ خوبصورت شاعری سننے کا موسم آ گیا ہے۔ ابھی اشفاق ناصر کی کتاب پہ پرسوں بات ہو رہی تھی، کیا عمدہ عمدہ اشعار ہم نے سنے تھے۔ آج سائمہ کی تقریب ہو رہی ہے اور دیکھیں کتنی اچھی اچھے آپ اشعار سن رہے ہیں۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ بس آپ نے چند لفظ کہنے ہیں، تو میں نے وہ چند ہی لفظ لکھے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سرسری سی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ سائمہ آفتاب ان شاعرات میں نمایاں ہیں جنہیں ان کے پہلے مجموعے کے اشاعت سے قبل ہی ادبی حلقوں میں پہچان مل گئی ہے۔ میں نے بھی انہیں اوروں کی طرح مشاعروں میں سنا اور داد دی۔ وہ جب اپنی وہ غزل سناتی ہیں جس کا مطلع ہے زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک مرحلے پر جب سے دو چار عورت ہوں، تو سماں بن جاتا۔ اور جب وہ اسی غزل کے آخری شعر پر پہنچ کر پورے اعتماد سے کہہ رہی ہوتی کہ میں اپنے بھائیوں کو زندگی کے گر سکھاتی تھی، میرے ابو یہ کہتے تھے کہ میں سردار عورت ہوں، تو یہ عورت عورتوں کے مخصوص ڈبے سے نکل کر یوں سربلند نظر آتی جہاں عورت اور مرد کی تقسیم ثانوی اور انسانیت اور اس کی توفیقات عرفہ ہو جاتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو سردار عورت کے درجے پر فائز کرنے والا ایک مرد ہے، ایک باپ۔ یہی راست فکری ہے کہ سائمہ آفتاب نے اس تربیت کو یاد رکھا جو انہیں ورثے میں ملی، اور اس کا حق ادا کرنے کو اپنا مجموعہ لانے سے قبل اپنے والد محترم آفتاب احمد شاہ کا کلیات کوئے ملامت لانے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ کلیات میرے بھی زیر مطالعہ رہا ہے۔ اسی سے ایک غزل کا شعر ہے، وہ کتنی دور سے پتھر اٹھا کے لایا تھا، وہ کتنی دور سے پتھر اٹھا کے لایا تھا، اسے بھی جیسے کہ پیکر تراشنا تھا میرا۔ تو یوں ہے کہ سائمہ آفتاب کی شخصیت اس تہذیبی ماحول میں جن رخوں سے تراشی گئی ہے، اس نے ان کے لہجے کو بھی باوقار بنا دیا ہے۔ سائمہ آفتاب کا شعری مجموعہ عمر بھر کی بات معاصر اردو شاعری میں ایک حساس، باوقار اور فکری شعری تجربے کے طور پر اضافہ ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس مجموعے میں شاعرہ نے زندگی، محبت، داخلی کرب، سماجی رویوں اور انسانی تعلقات اور عورت کے وجودی احساسات کو نہایت سادگی مگر گہرائی اور تہذیب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری کا بنیادی وصف داخلی سچائی ہے۔ وہ جذبوں کو ایک خاص آہنگ عطا کرتی ہیں، مگر ان میں مصنوعی شدت یا خطیبانہ انداز نہیں ہوتا۔ احساس کی تہذیب اور فکر کی لطافت ساتھ ساتھ متن ہوتی رہتی ہے۔ عمر بھر کی بات کی شاعری میں سب سے نمایاں عنصر احساس کی دھیمی مگر تیکھی آنچ ہے۔ سائمہ آفتاب کے ہاں دکھ ہے، چیخ یا واویلا نہیں، ایک دھیمے اور سسکاری مارتے بین جیسا ہے، اپنے اپنے دکھوں کو مل کر رونے جیسا ہے۔ دو دو اکھیاں نیر بہائیں ساون بھادو میں، بھر دیں ایک دوجے کے گھاؤ، مل کر روتے ہیں۔ یہ دکھ کہیں تو ایک بولتی ہوئی خاموشی اور ٹیسیں اٹھاتے توقف سا ہو کر باطن میں کی سرگوشی میں ڈھل جاتا ہے، اور کہیں اداسی کی ایک لہر کاری کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں اور دہرائے دیتا ہوں کہ ان کا لہجہ نرم، شائستہ اور باوقار ہے۔ وہ زندگی کے تلخ تجربات کو بھی اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ان میں شائستگی برقرار رہتی ہے۔ مجھے یہ بھی دہرانے دیں کہ ان کی شاعری میں مشرقی عورت کا تجربہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے، مگر یہ شاعری محض نسائی احتجاج تک محدود نہیں ہے۔ وہ عورت کو صرف مظلوم کردار کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک حساس، سوچنے والی اور باطن آگاہ ہستی کے طور پر سامنے لاتی ہیں۔ ان کے ہاں عورت محبت بھی کرتی ہے، سوال بھی اٹھاتی ہے، تنہائی بھی جھیلتی ہے، اور اپنی ذات کی معنویت تلاش بھی کرتی ہے۔ کہہ لیجئے کہ یہ شاعرہ اپنی شاعری میں عورت کے داخلی وجود کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ سائمہ آفتاب کے شعری اسلوب میں سادگی اور تہذاری ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ وہ مشکل الفاظ یا غیر ضروری پیچیدگی سے گریز کرتی ہیں، مگر ان میں اشعار میں معنوی وسعت رکھتی ہیں۔
پہلی قرت میں ان کے شعر سہل محسوس ہوتے ہیں، لیکن غور کرنے پر ان میں نئے معنی اور نئی جہتیں دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ یہی خوبی اچھی شاعری کی پہچان سمجھی جاتی ہے کہ شعر قاری کے ذہن میں دیر تک سرسراتا رہے۔ عمر بھر کی بات میں استعاروں اور علامتوں کا استعمال بھی قابل توجہ ہے۔ تتلی کے رنگ، کاغذ کی ناؤ، ہاتھ کی لکیریں، پنجرہ، افلاک، ستارے، موسم، راستہ اور یاد جیسے استعارے محض شعری آرائش نہیں ہیں، بلکہ داخلی کیفیتوں کے اظہاری وسیلے ہیں۔ خواب ان کے ہاں امید، محرومی اور خواہش کی علامت بنتا ہے، جبکہ خاموشی کبھی محبت کا وقار بن جاتی ہے اور کبھی باطن کی ترجمان۔ ان کی شاعری میں محبت محض رومانی جذبہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور وجودی کیفیت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ محبت انسان کو داخلی طور پر تبدیل کرتی ہے، اس کی شخصیت میں نرمی، برداشت اور شعور پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے ان کے ہاں محبت کا بیان جذباتی مبالغے سے پاک، بدن سے بلند اور فکری وقار کا حامل ہے۔ ایک ایسی عورت کا شعری بیانیہ جو پوری شدت سے جینے کی للک رکھتی ہے، کبھی شدت سے جینا چاہتی تھی، کہیں اب یہ اجازت مل نہ جائے۔ سائمہ آفتاب عصری زندگی کے انتشار، تعلقات کی بے معنویت اور روحانی خلا کو محسوس کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں جدید انسان کی تنہائی اور بے یقینی کی جھلک واضح نظر آتی ہے، مگر وہ مکمل مایوسی کی فضا پیدا نہیں کرتی۔ ان کے اشعار میں امید کی ایک مدھم مگر مستقل روشنی موجود رہتی ہے۔ یہی وصف ان کی شاعری کو قنوطیت سے بچاتا ہے۔ فنی اعتبار سے بھی عمر بھر کی بات ایک متوازن شعری مجموعہ ہے۔ ان کے مصروں میں ایک نرم روانی پائی جاتی ہے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ بعض اشعار اپنی سادگی اور معنوی گہرائی کی وجہ سے ضرب المثل کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مجموعی طور پر عمر بھر کی بات ایک ایسی شاعری کا تخلیقی اظہار ہے جو وجودی سچائی، تہذیبی شعور، نسائی احساس اور انسان کے سماجی تجربے کی گہرائی سے عبارت ہے۔ سائمہ آفتاب نے اس مجموعے میں اپنے باطن کی آواز کو نہایت وقار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری قاری کو متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر ایک دیر پا احساس بھی جگاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ بہت ہی وہ جو سائمہ کا ایک شعر ہے کہ یوں میری بات رائے گاں ہی رہی، جیسے مچھلی کا مرتبان میں شور۔ میں جتنا مرضی کہتا رہوں، جو اشفاق ناصر نے کہا ہے وہی بات شاید صحیح ہوگی۔ آپ سب دوستوں کا واقعی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ہماری لاہور سے آئی ہوئی مہمان اور اتنی اچھی شاعرہ کے اعداد میں ایسی شاندار تقریب دارالخلافہ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی میں اس محفل میں دیکھ رہا ہوں جو بہت کم تقاریب میں آتے ہیں۔ بہت سر میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کا نام مجھ سے رہ جائے، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ پھر یہاں پہ کون چھوڑتا ہے ہمیں۔ اس لیے میں تمام دوستوں کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خواتین حضرات آپ سب کا جو اس مجلس میں تشریف لائے۔ کسی ایک کا نام لینا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ البتہ میں جو میرے بہت سینئر ہیں جناب حسرت صاحب جو واقعہ سے خاص طور پہ تشریف لائے، نیلو آپا کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو تمام سینئر دوست یہاں پہ موجود ہیں جو پہلے آئے یا درمیان میں آئے، تاخیر سے آئے، ان سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور خواتین حضرات، یہ بھی میرے لیے افتخار کی بات ہے کہ مجلس میں واقعتاً ایسے دوست موجود ہیں جن کا شعر و ادب سے پوری ایک جاوید عرفان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ جناب زیڈی قریشی صاحب تشریف فرما ہیں جو کم آتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، میں 2-3 اشعار سنا کر اور سائمہ کو زحمت دوں گا کہ زمانے کے چلن سے برسر پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے 2-4 عورت ہوں، مجھے ہر فیصلے اور اس کی قیمت کا تعین ہے، میں اپنی جیت عورت ہوں، میں اپنی ہار عورت ہوں، میں اپنے بھائیوں کو زندگی کے گر سکھاتی تھی، میرے ابو یہ کہتے تھے کہ میں سردار عورت ہوں۔ اور یہ شعر کہ ہم اپنی زندگی کے دائروں میں گھومتے پھرتے، ہم اپنی زندگی کے دائروں میں گھومتے پھرتے ہوئے ایک دن محبت کو بہم آہستہ آہستہ۔ یہ محبت میرے نزدیک کوئی اور چیز نہیں ہے، سائمہ کی شاعری ہے، اس کی انسان دوستی ہے، اس کی اقدار ہیں اور سائمہ آفتاب ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ عمر بھر کی بات
ایک ایسے سفر کا احوال ہے جو ہر زیرو کے مقدر میں انفراد اور تخصیص کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ ایک مجموعہ ہے کائنات میں موجود جمالیات، تجربات، مشاہدات اور فلسفہ جات کا۔ یہ آپ بیتی ہے اور جگ بیتی ہے، یہ ایک کہکہا ہے اور ایک نوحہ ہے، یہ بیانیہ ہے اور داستان ہے، یہ ببانگ دہل ایک پکار بھی ہے اور ملفوف و پوشیدہ راز بھی۔ عمر بھر کی بات، ہر انسان کی اس بے بسی کا استعارہ ہے جہاں ہر بات عمر بھر سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں بات بھی نہیں ہوتی پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ میں ان تمام افراد کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی بدولت شاعری کی تحریک میرے وجود کا حصہ بنی، جو زندگی کے اس سفر میں گام گام ملتے بچھڑتے رہے اور اپنے حصے کا کام کرتے رہے، جو اس کتاب کی تدوین و تشکیل و انتخاب میں میرے ساتھ ایسی کامل ذمہ داری سے شامل رہے جس کا مظاہرہ میں نے خود بھی نہیں کیا۔ تمام شرکا، احباب، میرے عزیز ترین دوست اور اہل خانہ کے رونق افروز ہونے کا شکریہ جنہوں نے اپنی اہم ترین مصروفیات ترک کر کے یہاں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا۔ آپ سب سلامت رہیے۔ سب سے بڑھ کر منتظمین اور سٹیج پر بیٹھے مہمانان گرامی کا شکریہ جنہوں نے میرا مان بڑھایا اور یہاں جلوہ افروز ہوئے۔ اب میں اپنی شاعری سے آپ کو کچھ انتخاب سناتی ہوں۔ رات گزری نہ آنکھ بھر سوئے، رات گزری نہ آنکھ بھر سوئے، ہم کہاں تجھ کو بھول کر سوئے، دو جہانوں سے ہم کہاں تجھ کو بھول کر سوئے، دو جہانوں سے برسرے پیکار، ایک پہلو میں بے خبر سوئے، دو جہانوں سے برسرے پیکار، ایک پہلو میں بے خبر سوئے، ہم سگے کوئے یار اپنے تئیں، ہم سگے کوئے یار اپنے تئیں، غفلتی ہو کے در بدر سوئے، اور نوع انسان کی بے بسی دیکھو، نوع انسان کی بے بسی دیکھو، نیند آتی نہ تھی مگر سوئے، نوع انسان کی بے بسی دیکھو، نیند آتی نہ تھی مگر سوئے، باغ کے پہرے دار آئے کئی، باغ کے پہرے دار آئے کئی، اور ان میں سے بیشتر سوئے، زندگی باغ کے پہرے دار آئے کئی اور ان میں سے بیشتر سوئے، زندگی سب تیرے تھکائے ہوئے، آخر عشق خاک اوڑھ کر سوئے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار کہ غم کا سامان تھا ہمارے بیچ، غم کا سامان تھا ہمارے بیچ، ڈھیر نقصان تھا ہمارے بیچ، زندگی منہ بسورے پھرتی تھی، زندگی منہ بسورے پھرتی تھی، خواب ہلکان تھا ہمارے بیچ۔ بہت شکریہ۔ اور ہم نے اس پر کبھی نہ دھیان دیا، ہم نے اس پر کبھی نہ دھیان دیا، ایک امکان تھا ہمارے بیچ۔ بہت شکریہ۔ ہم نے اس پر کبھی نہ دھیان دیا، ایک امکان تھا ہمارے بیچ، اور وحشتیں تھیں نہ کوئی دشت جنون، عشق حیران تھا ہمارے بیچ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل سے میں کچھ اور اشعار پیش کروں گی۔ ابس وجود کا دکھ، تنگی حیات کا دکھ، کہ دل نے پالا ہوا ہے ہر ایک ذات کا دکھ، تلاش جنت و دوزخ میں رائے گاں انسان، زمیں پہ روز مناتا ہے کائنات کا دکھ، اور کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، اداس میز پہ دفتر کے کاغذات کا دکھ، اور میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، جناب سے بھی ملا ہے وہی فرات کا دکھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، جناب سے بھی ملا ہے وہی فرات کا دکھ، اور نہ جانے صاحب کن کس طرح نبھاتا ہے،
نہ جانے صاحب کن کس طرح نبھاتا ہے یہ دسترس کی سہولت یہ ممکنات کا دکھ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کچھ اور اشعار کی زحمت. اور کم نظر کا جدا علاقہ ہے، کیسا غفلت بھرا علاقہ ہے. گھپ اندھیرے میں چل رہی ہوں میں، گھپ اندھیرے میں چل رہی ہوں میں، کیا خبر کون سا علاقہ ہے. گھپ اندھیرے میں چل رہی ہوں میں، کیا خبر کون سا علاقہ ہے. ترک کیجئے جنون قبضے کا، دل اذیت بھرا علاقہ ہے. اجنبیت کی دھول چاروں طرف، میں کہاں ہوں یہ کیا علاقہ ہے. اور اول سفر میں دقت تھی، اول سفر میں دقت تھی، اب یہاں خوشنما علاقہ ہے. اور کیجئے لاکھ ہیلا و تدبیر، کیجئے لاکھ ہیلا و تدبیر، ایک تقدیر کا علاقہ ہے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. اور میں ایک اور غزل سے کچھ اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گی. وارفتہ سرشار و فدا چاہیے مجھ کو، وارفتہ سرشار و فدا چاہیے مجھ کو، یعنی دم آغاز جو تھا چاہیے مجھ کو. افلاک میں جل بجھتے رہے جو بھی ستارے، روشن تیرے ماتھے کا دیا چاہیے مجھ کو. اور تم تک بھی میری عرض تمنا نہیں پہنچی، تم تک بھی میری عرض تمنا نہیں پہنچی، رہ رہ کے بتایا تو ہے کیا چاہیے مجھ کو. بہت شکریہ. تم تک بھی میری عرض تمنا نہیں پہنچی، رہ رہ کے بتایا تو ہے کیا چاہیے مجھ کو. اور دریا میں اسے ڈال تو آتی ہوں ہمیشہ، دریا میں اسے ڈال تو آتی ہوں ہمیشہ، لیکن میری نیکی کا صلہ چاہیے مجھ کو. دریا میں اسے ڈال تو آتی ہوں ہمیشہ، لیکن میری نیکی کا صلہ چاہیے مجھ کو. اور وہ زخم تغافل ہو کے شاخ گل امید، جو تجھ سے ملے خوب ہرا چاہیے مجھ کو. بے شرک تعلق تو خدا کو بھی ہے درکار، بے شرک تعلق تو خدا کو بھی ہے درکار، کیا اس میں تعجب کے وفا چاہیے مجھ کو. اور کب تک یہ چھپے گا پسے اظہار محبت، کب تک یہ چھپے گا پسے اظہار محبت، اظہار ہوس ہے تو جدا چاہیے مجھ کو. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میں اظہار الحق صاحب اور افتخار عارف صاحب اور محبوب ظفر صاحب کی بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں. نظم اب میں نے کوئی کی نہیں ہے ابھی، مختص نظم کے لیے کتاب پڑھیے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں. بہت شکریہ سائمہ، آپ نے بہت ہی اچھے اشعار سنائے. اور دیکھیے آپ کی محبت میں کتنے شخصیات اور کتنے دوست یہاں پہ، کتنے اچھے شاعر یہاں پہ سب جمع ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اسلام آباد کی شاندار اور بہت بھرپور تقریب ہے شعری مجموعے کی. اور اب میں خواتین و حضرات، جب یہ اس لیے بھی کہ میں تو سائمہ سے میں نے آپ سے آغاز میں عرض کیا تھا کہ صرف ایک یا دو ملاقاتیں تھیں. جناب محمد اظہار الحق صاحب نے، جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، محسن مربی بھی ہیں، اور وہ جو اردو غزل ہے اس کا ایک مان بھی ہے. یہی نہیں کہ زمینیں میری اچھوتی ہیں، میں آسمان بھی اپنے نئے بناتا ہوں. اردو کے صاحب اسلوب شاعر، کالم نگار، دانشور جناب محمد اظہار الحق صاحب، ان کی کتاب کو ابھی اکادمی ادبیات پاکستان کا سمندر، جزیرے اور جدائیاں ایوارڈ بھی ملا. میں ان کو زاویہ کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اس کی تقریب بھی زاویہ کی طرف پلیٹ فارم سے یہیں پر ہوئی تھی اسی حال میں. اور مجھ سے بہت احترام التماس گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار فرمائیں. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب محمد اظہار الحق صاحب.
بہت ہی محترم مخدوم مکرم افتخار عارف صاحب اور صاحبہ شام ہماری بیٹی صاحبہ محبوب ظفر صاحب اور بہت بڑے بڑے لوگ یہاں نمایاں افراد بیٹھے ہیں ادب کے بھی اور شہر کے بھی. میں محبوب ظفر صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ان کی زاویہ بزم کا کہ میری التماس پر انہوں نے اتنی بھرپور اس محفل کا بندوبست کیا. آپ نے صائمہ کی شاعری سنی, آپ نے صائمہ کے بارے میں باتیں سنی. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صائمہ کا پس منظر کیا ہے. یہ جو سامنے سید زادی بیٹھی ہے ایک متبسم پاکیزگی چہرے پر لیے اور ایک خوبصورت اداس شاعری پر مشتمل کتاب لیے ہوئے. یہ نہ زمین سے اگی نہ آسمان سے برسی, اس کی پشت پر کئی نسلوں کی ریاضت, نیک نامی اور ایک روایت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ابھی مجھے خیال آیا کہ اس کے والد گرامی آفتاب احمد شاہ, ان کی کتاب کا دیباچہ میں نے لکھا تھا, تو ابھی مجھے خیال آیا کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے پس منظر کے بارے میں, تو میں اس کتاب کے دیباچے سے کچھ اقتباسات پڑھنا مجھے زیادہ مناسب اور زیادہ آسان لگ رہا ہے, جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. 19 برس کے تھے میں اور آفتاب صائمہ کے والد جب ہم شہر سبزہ و گل ڈھاکہ میں اترے یونیورسٹی میں. ہم دونوں کے مارکس بہت اچھے تھے, پنڈی ڈویژن میں میرے اور لاہور میں آفتاب کے, تو ہمیں کمپیٹ کیا تو ہمیں یہ اسکالرشپ مل گیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان ٹوٹنے سے چند سال پہلے مغربی پاکستان کے طلباء میں مشرقی پاکستان جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا تھا, اگرچہ وہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے انٹرونگ اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے, لیکن یہاں سے لوگ بہت زیادہ جا رہے تھے, تو ہم نے کمپیٹ کیا. اور میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں 10 دن پہلے پہنچا تھا, کیونکہ ابھی اس دہان پان لڑکے کو کمرہ الاٹ نہیں ہوا تھا, اس لیے منطقی طور پر وہ میرا ہی مہمان ٹھہرا. اس شام مجھے گھر والوں اور دوستوں سے بچھڑے 11واں دن تھا. اداسی اور بیداری عروج پر تھی. رات کے کھانے کے بعد جب گمسم میزبان نے گمسم مہمان کو پیشکش کی کہ وہ تخت پوش پر سوئے, وہاں چارپائیاں نہیں ہوتی, تخت پوش ہوتے ہیں, اور میزبان فرش پر سوئے گا, تو مہمان نے عذرائے مربت کہا کہ فرش پر وہی سو لے گا. اداسی اور گھٹن کے مارے ہوئے میزبان نے انتہائی احمقانہ انداز میں مہمان کی پیشکش قبول کر لی. مہمان فرش پر سویا اور میزبان تخت پوش پر. اس حادثے کی عمر 36 برس ہونے کو ہے جب یہ لکھا گیا تھا. ان 36 برسوں میں آفتاب اور میری دوستی میں کوئی تعطل پیدا ہوا نہ رخنا آیا, لیکن جب بھی اس نے مجھے لاجواب کرنا چاہا تو آخری چارہ کار کے طور پر دھمکی دیتا ہے کہ تم نے بکواس بند نہ کی تو میں سب کو بتاؤں گا کہ تم نے پہلی رات مہمان نوازی کا کیا مظاہرہ کیا تھا. اس دہان پان لڑکے نے پہنچنے کے دوسرے دن یہ حرکت کی کہ سرگودا میاں والی سٹائل کا لمبا کھلا کرتا پہنا, سفید تہبند ملبوس کیا اور روپوش ہو گیا. کئی گھنٹوں بعد موصوف واپس آئے تو معلوم ہوا کہ اسی لباس میں پورے ڈھاکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی باہمی اخوت منافرت اور بدگمانی میں ڈھل رہی تھی, اور تہبند تو کجا شلوار قمیض پہن کر بھی باہر نکلنا خلاف مصلحت تھا. جب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے شاعر ہونے کا علم ہوا تو پردیش کی جبری قربت دوستی میں بدل گئی. وہ مجھے اور میں اسے شعر سناتا. اس کی ایک پنجابی نظم کی سطریں مجھے آج بھی یاد ہیں. میرے سر تے دکھاں دے پربت بھی ڈگے تے میں ڈس کے آنا, میرے سر تے غماں دے میرے سر تے غم دے بلونے بھی چلے تے میں کس کے آنا. اسے کلاسیکی شاعری پڑھنے کا شوق تھا اور مجھے جدید شاعری کا ہذیان. یہ چاٹ اس کے منہ کو بھی لگ گئی اور اس نے ظفر اقبال, منیر نیازی اور ناصر قاضی پڑھنا شروع کیے. بعد میں ظفر اقبال اور منیر نیازی سے اس کی دوستی بھی ہو گئی. اپنے کمرے کے دروازے پر اس نے میرے استاد ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کا ایک شعر چاک سے لکھ رکھا تھا جو یوں تھا:
میرے منموہن تیرے مکھڑے پر کھلے بیلے کا سجیلا پن ہے، نصیبہ اب کے بہت اترایا تبسم ہے یا کنول روشن ہے۔ ڈھاکہ کے یونیورسٹی کے 2.5 برس کم از کم میری زندگی کے بہترین برسوں میں شمار ہوتے ہیں، اور شاید آفتاب کے بھی۔ ہم نے میمن سنگھ میرا کے سفر کیے اور اپنے مشترکہ بنگالی دوست کے خوبصورت گاؤں جگنو مورا میں ٹھہرے، مسحور کن جھیلیں اور ان میں تیرتے ہوئے کنول کے پھول دیکھے۔ ہم نے صاف ستھرے پختہ تالاب دیکھے جن کے چاروں طرف سیڑھیاں پانی میں اترتی تھیں، اور ان کے ارد گرد آم، املی اور لیچی کے گھنے درخت تھے۔ ہم نے بنگال کے سبززاروں، دریاؤں، مانجھیوں اور کشتیوں کے نظارے کیے۔ ہم نے بیت المکرم کے ارد گرد کے بازاروں کی رونقیں دیکھیں، مد و میتا میں فلموں سے لطف اندوز ہوئے، سیٹھ مرن چند کی دکان سے مٹھائیاں کھائیں۔ گھوڑا سال ایک بستی ہے جہاں ہم اپنے دوست کے گھر میں گئے اور وہ رسگلے کھائے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بستی سے اس مٹھائی کا آغاز ہوا تھا۔ ہم نے بوڑھی گنگا کے پانیوں کو اپنی نظروں میں بھرا، ڈھاکہ یونیورسٹی کے زندگی اور حسن سے چھلکتے برآمدوں میں چہل قدمیاں کیں، یونیورسٹی کی لیجنڈری کینٹین سے چائے پی۔ ہم نے نیو مارکیٹ میں ہر شام 4 آنے والے ڈاپ سبز ناریل پیے، لیچیاں، انناس اور کٹہل کھائے، اپنے گاؤں یاد کیے، مل کر گیت گائے، شعر کہے اور ایک دوسرے کو سنائے۔ ان دنوں آفتاب میرا یہ شعر اکثر پڑھا کرتا تھا بال بال جسم کا اظہار اٹا ہوا، کمرے میں ساری رات اڑی سسکیوں کی دھوپ۔ اس 2.5 سالہ قیام کے دوران بہت کچھ ہوا۔ یوں بھی ہوا کہ حجام کی کرسی پر بال کٹوانے میں بیٹھا تو حجام نے زبردستی میری داڑھی موڑنا چاہی۔ معلوم ہوا کہ اس کار خیر کے لیے اسے آفتاب نے تیار کیا تھا، اور کہانی یہ گھڑی تھی کہ یہ میرا دوست کئی دن سے بیمار ہے اور اس کی داڑھی بڑھ گئی ہے اور ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے، تو تم نے کسی نہ کسی طرح اس کا شیو بنانا ہے۔ یوں بھی ہوا کہ ہم ایک سیاسی جلسہ اٹینڈ کرنے گئے، جلسہ فساد کی نظر ہو گیا، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے والے لوگ ہمارے پیچھے بھی لگے، اور یہ ہم دونوں کی زندگی کا آخری سیاسی جلسہ تھا جو ہم نے اٹینڈ کیا۔ میں ایم اے اکنامکس کا امتحان دے کر واپس اسلام آباد آ گیا، لیکن آفتاب ایم اے اکنامکس کے ساتھ LLB بھی کر رہا تھا، اس لیے رک گیا۔ یونیورسٹی کی اس میت نے ہمیں بقیہ زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ کئی دوست مغربی پاکستان واپس پہنچ کر مربوط نہ رہ سکے، لیکن ہم ہمیشہ رابطے میں رہے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ ہمارے کیریئر بھی ساتھ ساتھ رہے۔ ہم دونوں نے بینک کی ملازمت ایک ساتھ شروع کی، پھر چھوڑ دی۔ ہم دونوں اکٹھے لیکچرر ہوئے، پھر چھوڑ دیا۔ ہمیں نوکریاں اس طرح ملتی تھیں جس طرح ریڑھی سے چھلیاں خریدی جائیں۔ 117 امیدواروں میں سے 3 کی اسامیاں تھیں جو 2 ہم نے لے لیں۔ اس کی تعیناتی گورنمنٹ کالج جیلم اور میری گورنمنٹ کالج تلنگانگ میں ہوئی۔ پھر ہم دونوں سول سروس میں گئے اور دونوں ہی کامیاب ہو گئے۔ اس کی شاعری کے بارے میں کچھ لکھنے سے پیشتر مجھے اس کی شخصیت کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کرنا ہوگا، اور یہ جو میں خوردبین لے کر اس کی شخصیت کو عدسے کی زد میں رکھنے لگا ہوں، تو جب اس نے مجھے اپنے نئے شعری مجموعے کا دیباچہ لکھنے کا آرڈر ان الفاظ میں دیا کہ اوے تو میری کتاب کا دیباچہ لکھنا ہے، تو میں نے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ میں لکھوں گا، لیکن میرے لیے تم کوئی پیرامیٹرز مخصوص نہیں کرو گے۔ اس کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی 2 ہیں: بے پناہ ذہانت اور دنیا داری کا مکمل فقدان۔ ذہانت کا یہ عالم ہے کہ یونیورسٹی میں وہ سارا سال کچھ نہیں پڑھتا تھا، اور آخری 3-4 دن بستر پر نیم دراز ہو کر پڑھتا بھی نہیں تھا، بس سنتا تھا اور امتحان میں اول آ جاتا تھا۔ میں ذاتی طور پر اپنی پوری زندگی میں جن 3 آدمیوں کی ذہانت سے متاثر ہوا ہوں، میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میرا ایروگنٹ مزاج ایسا ہے کہ میں کسی سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی زندگی میں کوشش کے باوجود پھر بھی 3 آدمیوں سے ضرور متاثر ہوا، اور ان میں ذہانت کے لحاظ سے آفتاب پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس نے کھیل میں LLB میں داخلہ لیا اور کھیل میں یہ امتحان پاس کر لیا، اور نہ صرف خود پاس کر لیا بلکہ کسی اور کو بھی کامیاب کرا دیا۔ اس معاملے میں اس نے الطاف حسین مرحوم ایڈیٹر ڈان کی اس روایت کو تازہ کیا جو یونیورسٹی میں مشہور تھی
وہ کلکتہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ڈان کے پہلے ایڈیٹر الطاف حسین, جنہیں قائد اعظم نے ڈان کا ایڈیٹر مقرر کیا تھا. سائمہ اور آفتاب کے اجداد میں ایک بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ساحل کو خالی ہاتھ لوٹانے کے بجائے تن کے کپڑے پیش کر دیے اور خود مسجد کی چٹائی اوڑھ لی. آفتاب نے بھی کبھی اپنی جیب دیکھی, نہ وسائل نہ اختیارات کی حد, لیکن جب اس پر وقت پڑتا ہے تو سب خوش چین خرمنوں کی اوٹ میں جا کھڑے ہوتے ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سائمہ کی شاعری اور شخصیت اور اس کی سول سروس کے پیچھے ایک بہت مضبوط ماضی ہے, ایک بہت مضبوط روایت ہے. اس کے دادا, جن سے میرا بہت قریبی تعلق تھا, ایک صوفی بزرگ تھے, بہت پولائٹ, علاقے کی بہت بڑے گدی کے وہ گدی نشین تھے, لیکن ہمیشہ زمین پر بیٹھنے والے اور عام لوگوں سے بہت پیار اور محبت کرنے والے. ٹھیک ہے جی, کوئی ضرورت. تو مختصر میں یہی کہوں گا کہ میں یہ جب ہماری شادیاں اکٹھی ہوئیں تو 1976 میں تلگانگ میں جب آفتاب اسسٹنٹ کمشنر تھا تو سائمہ پیدا ہوئی, اور اسی سال میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا. تو یوں سمجھیے کہ سائمہ مجھے ورثے میں ملی ہے اور میں بھی شاید اسے ورثے میں ملا ہوں. یہ ہر بات مجھ سے پوچھتی ہے اور پوچھ کے کرتی ہے, یہ اس کی سعادت مندی ہے. یہاں کسی نے مجھے کہا تھا کہ عرفان صاحب کہتے ہیں. بہرحال میں صرف 2 نصیحتیں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سول سروس میں ہے اور یہ شاعری کا نشہ ایسا ہے کہ یہ بعض دفعہ کیریئر کے راستے میں, سلمان نبی صاحب بھی بیٹھے ہیں, میری بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ جو نشہ ہے یہ بعض دفعہ کیریئر کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے. اگر تم نے FBR کا چیئرمین بننا ہے تو شاعری کو دوسرے نمبر پر رکھو اور کیریئر کو پہلے نمبر پر رکھو. ان چند الفاظ کے ساتھ میں سائمہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کی بھرپور تالیوں میں بہت ہی احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ افتخار اردو جناب افتخار عارف. اچھا, اب میں ان کی کتاب کے بارے میں 2-4 باتیں کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج کل جو خواتین کی شاعری کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں تو کچھ باتیں ضروری شاید ہوتی ہیں, اور اس پہ ہمارے جو نقاد ہیں وہ شاید کچھ ناک بھو بھی چڑھاتے ہیں کہ نسائی حیثیت وغیرہ کا تذکرہ بہت ہوتا ہے اور فیمنزم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور اس کے ظاہر ہے اس کے پیرامیٹرز میں بات ہوتی ہے, اور نسائی حیثیت وغیرہ کا بہت تذکرہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب خواتین شعر لکھیں گی, افسانہ لکھیں گی, تو یہ ایک فطری اور قدرتی عمل ہے کہ وہ اپنے وجود کے حوالے سے گفتگو کریں گی, اور انہیں حق ہے اس بات کا کہ وہ جیسے چاہیں اپنے خیالات کا, اپنے جذبات کا, اپنے رویوں کا, زندگی کے بارے میں جو ان کا تصور ہے اس کے بارے میں بات کریں. سب لوگ ایک طرح سے بات نہیں کرتے, لیکن اس مجموعے کی حد تک میں ایک بات آپ سے کہوں کہ پچھلے 10 برس میں جو بہت اچھے شعر کے مجموعے آئے ہیں, سائمہ کا مجموعہ بلا شبہ ان مجموعوں میں بہت مختلف اور بہت منتخب و بہت نمایاں ہے. اور کوئی میں نے ایک زمانے میں ایک انٹرویو فیض صاحب کا کیا تھا, تو شرارتاً میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بعد آنے والے شعراء کو کیا مشورہ دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ کسی شاعر کو جو اس کے دل میں ہو سچی بات اس کو کرنی چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ فیشن میں شعر نہیں کہنے چاہیے, اور تیسری بات یہ کہ کسی کی نقالی نہیں کرنی چاہیے. سائمہ کی شاعری شروع سے آخر تک آپ پڑھ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ انہوں نے مروجہ چلن کے مطابق شعر کہے ہیں, نہ انہوں نے کسی کی لغت سے استفادہ کیا ہے, نہ کسی کے
فکر اور خیال سے استفادہ کیا ہے. جو ان کے وجود کی سچائیاں ہیں وہ انہوں نے لکھ دی ہیں، اور یہی شاید ان کا سب سے بڑا اختصاص ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کتاب میں اتنے اچھے شعر میں نے پچھلے 4-5 برسوں میں پڑھے ہوں گے جتنے میں نے سامنے. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا جو مجھ پہ ہنس رہے ہیں، اور اپنے ان تمام دوستوں کا جو اتنا وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. میں واقعتاً بہت دل سے آپ سب کی طرف سے افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب کا، جناب محمد اظہار الحق صاحب کا، جناب محمد حمید شاہد صاحب کا، جناب شکیل جاذب کا، محترمہ فرحہ رضوی صاحبہ کا، ڈاکٹر بی بی امینہ صاحبہ کا، محترمہ قرۃ العین حیدر کا، آپ تمام دوستوں کا، اور خاص طور پہ جنہوں نے اس پروگرام کو ریکارڈ کیا لنکر ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا، پروین شاہ کے ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. HDN TV کے ہمارے دوست اظہر اجازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فوٹو سیشن والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے سینئر اور اپنے بہت محترم جناب منظور حسن حضرت جو واقعہ سے آئے اور میزبانی کے فرائض میرے ساتھ انجام دیے، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اکادمی ادبیات پاکستان کا بہت شکریہ. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. یہ ملاقات کا دیباچہ ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. پھول پیش کرنے کے لیے میں صرف 2 احباب ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے خواتین و حضرات. کرنل عمران صاحب یہاں تشریف فرما ہے NDU سے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور محترمہ سائمہ آفتاب صاحبہ کو وہ پھول پیش کریں گے. اور ہماری بیٹی جویریہ طاہر یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پھول پیش کریں. اور شفقت حیات شفقت ہماری بہت ہی اچھی شاعرہ ہیں واقعہ سے، وہ افتخار عارف صاحب کو اپنا تازہ شعری مجموعہ پیش کرنا چاہتی ہیں. میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور پیش کریں. ایک کتاب تو لے لیجیے. آخر میں کیوں کہتے ہیں ختم ہی ہو گئی ہے.